अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। एक जानिब जहां अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तिजारती जंग ने एशिया समेत दुनिया भर की अहम स्टॉक मार्केटों को मंदी का शिकार कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमत तारीख की बुलंदियों को छू रही है। नाकाबिल यकीन कीमतें हो चुकी हैं। पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने की कीमत हजारों रुपए फी तोला इजाफे के बाद 3,72,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, गोल्ड के आलमी माहिरीन का कहना है कि सोने की कीमत जो है आइंदा चंद माह में 5 लाख रुपए तोला से भी बढ़ जाएगी, 5 लाख से बढ़ जाएगी और फिर इसमें मसलसल इजाफा होता रहेगा। सोने की फी तोला कीमत कहां जाकर रुकेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी को कुछ मालूम नहीं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में सोने को क्यों आग लगी हुई है और इसकी वजूहात क्या है। ये भी कहा जा रहा है लोगों के पास तो पैसे नहीं है, तो सोना खरीद कौन रहा है। पाकिस्तान में सोने की तिजारत से मुंसलिक अफराद और इसके तजियाकार मुल्क में सोने की कीमत में इजाफे की वजह बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत को करार देते हो, कहते हैं लोकल से ताल्लुक नहीं है इसका। सोने की कीमत में इजाफा बुनियादी तौर पर अमरीका और चीन के दरमियान शिद्दत पकड़ती तिजारती जंग का नतीजा है, जिसमें नए टैरिफ लगने से कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया और अभी तक कोई सुलह भी नजर नहीं आ रही कि कोई हो जाए दोनों की। किसी भी मुल्क की तरफ से पीछे हटने के जो है आसार नजर नहीं आ रहे और ये सूरत तवील मुद्दती मुआशी सुस्त रवि के खदशात को जन्म दे रही है, जिसकी वजह से सरमायाकार जो है, इन्वेस्टर जो है, वो सोने की तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सोना मैं ज्यादा से ज्यादा खरीद लूं। दुनिया भर में सोने की तलब में इजाफा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि ये करेंसियों की जो गिरावट है ना, नीचे जो डॉलर और पाउंड नीचे जिस तरह जा रहे हैं और मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल में एक महफूज सरमायाकारी बन चुकी है। सोने में सरमायाकार मुतहरिक है, लेकिन मार्केट में सोना नहीं है, सोना खत्म हो गया। खरीदार तो है, सोना बेचने वाले जो बड़े बेचने वाले होते हैं ना, वो कम है। आम गरीब आदमी तो मौके से फायदा उठा रहा है और बेच रहा है। मौजूदा आलमी इक्तिसादी गैर यकीनी हालात मरकजी बैंकों को जो है वो सोने की खरीदारी और महफूज सरमायाकारी तलब के बायस सोने की कीमतों में इजाफा आइंदा हफ्तों में भी जारी रहने का इम्कान है, यानी ये बढ़ता रहेगा आइंदा आहिस्ता आहिस्ता, अभी कम नहीं होगा फौरी तौर पे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे की वजह मैंने पहले ही बताया कि अमेरिका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां हैं जो उन्होंने ओहदा संभालने के बाद जारी की। ट्रंप के ओहदा संभालने से पहले ये तवक्का थी कि दुनिया में तनाज़ात को कम करने में किरदार अदा करेंगे, ताहम ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अभी तक जो ऐलानात उस ट्रंप की तरफ से आए हैं, उसने जो है टैरिफ बढ़ाकर तिजारती जंग शुरू कर दी एक नई, जिसका असर सोने की कीमत पर पड़ा है। एक गैर यकीनी सूरत हाल में सरमायाकार सोने में सरमायाकारी को महफूज समझते हैं और आलमी सतह पर चंद हफ्तों में ही देखा गया है कि सोने में सरमायाकारी बड़े पैमाने पर हुई है और कीमत जो है ना बेतहाशा बढ़ गई है। अदम इस्तेहकाम में अक्सर सोने की कीमतों में इजाफा देखा जाता है। माजी में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ, जब जंगें हुई और जब बुरान आए तो कीमत सोने की बढ़ गई। पाकिस्तान में इस वक्त मईशत की सूरत हाल भी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है और लोगों की आमदनी में भी कमी वाक़ई हुई, महंगाई भी ज़ाहिर बढ़ी है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है। लेकिन दूसरी जानिब सोने की कीमत जो बेतहाशा पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, मसलसल इजाफा हो रहा है। सोने में सरमायाकारी के लिए कोई भी वक्त गैर मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ गुज़श्ता आप 5 साल का रुझान देखें, चार्ट देखें, तो सोने की कीमत में मसलसल इजाफा होता जा रहा है। 6-7 बरस पहले सोने की कीमत सिर्फ 50,000 रुपये फी तोला के लगभग थी, जो अब 4 लाख रुपए तक पहुंचने वाली है। 3.25 तो होगी, अब 4 लाख भी हो जाएगी चंद दिनों तक। और अगर सालाना औसत निकाली जाए तो इसमें जो मुनाफा रिकॉर्ड किया गया, इतना किसी काम में भी मुनाफा नहीं है। प्लाट है, दूसरी इंडस्ट्री है, कहीं इतना बचत नहीं है। सरमायाकारों के लिए एक महफूज सरमायाकारी, इसमें कभी नुकसान ही नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद मेरा आपको मशवरा है कि जब अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात की खबरें आना शुरू हों तो ये बात ध्यान में रखें कि सोने की कीमत कुछ कम हो जाएगी, आर्जी होगी, उसके बाद फिर बढ़ेगी, लेकिन कुछ कम हो जाएगी। अगर चीन डॉलर में ही तिजारत पर राजी हो गया तो डॉलर फिर से महंगा हो जाएगा और सोना कुछ मजीद सस्ता हो जाएगा। इन चीज़ों को देख के अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो सरमायाकारी करें। पाकिस्तान में जो है इस सोने की बुलंद तरीन सतह पर है, सब जानते हैं,
اور ایسے حالات میں جو متوسط طبقہ ہے وہ جو سونے میں سرمایہ کاری میں جو ہے وہ اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ آخر ہے کیا چیز. اب سونے میں سرمایہ کاری متوسط طبقے کے لیے نہیں رہی اور صرف امیر طبقے کے لیے رہ گئی. اتنا مہنگا سونا خرید کے غریب آدمی تو نہیں خرید سکتا، نہ اس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. ایک چیز اور نوٹ کہ سونے میں سرمایہ کاری طویل مدتی ہونی چاہیے، اس میں بہتر منافع ملتا ہے. سونے میں سرمایہ کار کی بیسٹ ویلیو ہے، ظاہر ہے محفوظ ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس جو ہارڈ کیش ہے، جب آپ کو کسی وقت بھی ضرورت پڑے، آدھی رات کو بھی ضرورت پڑے، آپ بیچ کے کیش لے لیتے ہیں. اور پاکستان میں قانون ہونے کے باوجود نہ تو سونا خریدنے پر اور نہ ہی بیچنے پر کوئی ٹیکس دینا پڑتا. حالانکہ ٹیکس ہے لیکن دیتا کوئی نہیں. سرمایہ کار جو ہے طویل مدتی بنیادوں پر اس میں آپ کریں اگر کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے آپ کو اچھا ریٹرن ملے گا. جو پیسے قلیل مدت کے لیے سونے کی خریداری پر لگائے جاتے ہیں نا، وہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی، اسے سٹا کہتے ہیں، جس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. مثلا اگر آپ آج خریدتے ہیں، ہو سکتا ہے کل سستا ہو جائے یا تھوڑا مہنگا ہو جائے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. پاکستانی معیشت اس وقت جو ہے عدم استحکام اس وقت ہے، اور اس وقت جو ہے ملک میں کاروبار اور سرمایہ کرنا جو ہے نا، اس میں ظاہر ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس وقت دنیا کے بہت سے خطوں میں جنگی حالات بن چکے ہیں، اور ایسی صورتحال میں سونے کی سرمایہ کاری زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے. تجارتی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں معاشی غیر یقینی صورتحال اور دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کے بیچ بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی جنگ کے باعث سونے کی قیمتیں مسلسل اضافہ جاری ہے، اور معاشی مستقبل کی غیر یقینی کا سامنا کرتے سرمایہ کاروں نے بھی اسٹاک کی بجائے سونے میں سرمایہ کاری کا راستہ چنا. اب وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی ہیں، تو اب عام چھوٹا سرمایہ کار کیا کرے گا بیچارہ. امریکن ملٹی نیشنل اس وقت دیوالیہ ہیں. حالیہ مہینوں میں عالمی سطح پر سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ تاجر مارکیٹوں پر جو چھائی غیر یقینی صورتحال ہے اس سے پریشان ہے. وہ اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور سونے سے زیادہ، اس قیمتی دھات سے زیادہ کوئی اچھی سرمایہ کاری نہیں ہے. اور بڑا ایک قابل اعتماد ذریعہ سونا خرید لو، اور جب مزید مہنگا ہو جائے گا 5 سال بعد 2 سال بعد، میں لمبی طویل سرمایہ کاری کی بات کروں تو آپ کو کئی گنا زیادہ منافع ملے گا. اس سے بہتر اور کیا ہوگا. سونے کی خریداری جہاں ایک جانب زیورات کی تیاری کے لیے ہوتی ہے، تو دوسری جانب دنیا بھر میں سونے کی خریداری پہلے بھی میں نے بتایا کہ ایک محفوظ سرمایہ کاری سمجھی جاتی ہے. اب پاکستان میں بھی اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی میں سرمایہ کاری کے ساتھ سونے میں سرمایہ کاری بھی اہم ذریعہ ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا، وہ عام آدمی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ جاتا نہیں ہے، تو وہ سونا خرید لیتا ہے، یا کوئی پلاٹ اس کا ہوتا ہے، وہ بھی پلاٹ تو ختم ہو گیا ادھر سلسلہ. اب سونے میں سرمایہ کاری جو ہے وہی سب سمجھتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ جو زیورات کی شکل میں سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ بھی غیر محفوظ ہے. اب شادی بیاہ یا پیسے محفوظ کرنے کا جو اگر ہے پاکستان میں اکثر لوگ خاندان جو ہے خرید لیتے ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان میں جو سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، جولرز حضرات کا کہنا ہے، اگر آپ سروے کریں، لوگوں کی پہنچ سے زیورات باہر ہو چکے ہیں. اب وہ بیچ تو رہے، غریب آدمی خرید نہیں سکتا. اب 2 تولہ 3 تولہ کہاں سے خریدے گا. اب صرف امیر طبقہ ہی سونا خرید سکتا ہے، اور امیر طبقے میں بھی اب بھاری بھرکم جو سونے کے زیورات کے بجائے وہ ہلکے زیورات بنا رہے ہیں. یہ مارکیٹ کی رپورٹ ہے. لوگ بڑے پیمانے پر شیئرز کا کاروبار چھوڑ کر سونے کا رخ کر رہے ہیں پوری دنیا میں. جب مالیاتی مارکیٹ میں عالمی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے تو سونا روایتی طور پر سادہ ترین انتخاب رہ جاتا ہے کہ مارکیٹ جاؤ سونا خرید لو، محفوظ ہے، جب بڑھے گا بیچ دیں گے، چاہے سال بعد بڑھے چاہے 2 دن بعد بڑھ جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں بھی خطرات ہیں کہ سونے کی قیمتیں ماضی میں کم بھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ کم نہیں ہوئی، جتنی بڑی ہوتی نہیں بڑا کم ہوئی ہیں. تو ایک لانگ ٹرم اگر سرمایہ کاری آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو بہت بہتر ہے، لیکن سٹے بازی کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آج میں سونا خریدوں، کل دگنا ہو جائے گا تو بیچ دوں. ہو سکتا ہے کل دگنا نہ ہو، 10,000 روپے تولہ کم ہو جائے، ہو سکتا ہے مہینے بعد دگنا ہو جائے. تو اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر سونے کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو بہت سے لوگ اپنا سونا بیچنے کا بھی سوچتے سکتے ہیں، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے. آپ سونا جب قیمت بڑھ رہی ہے، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ جب قیمت بڑھ رہی ہے تو اس وقت ہم اس کو بڑھ رہی ہے نا خرید لیں کیونکہ اور بڑھ جائے گی. حالانکہ یہ غلط تھیوری ہے. سونا یا کوئی بھی چیز اس وقت خریدنی چاہیے جب اس کی قیمتیں کم ہو رہی ہوں. جب کم ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے خریدنے کا، اور جب مہنگی ہو رہی ہوں پھر بیچے.
اب یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا کہ مہنگی ہو رہی ہے تو آپ بھی خرید لیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان سمیت عالمی منڈی کے رجحان کا جائزہ لیں تو گزشتہ 20 سال میں سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے سونے میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ منافع کسی بھی شعبے میں نہیں ہوا۔ لوگ جو ہے لاکھ روپے لگا کے انہوں نے کئی گنا زیادہ پیسہ کما لیا، جنہوں نے کروڑوں لگایا انہوں نے کروڑوں میں پھر کمایا۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے مرکزی بینک اس وقت سونا خرید ہیں، جس میں سر فہرست امریکہ کا ریزرو بینک ہے جو سونا خرید ہے، کئی یورپی بینک خرید ہیں۔ اس کا مطلب کہ ان حالات میں جب عالمی حالات جو ہے کاروباری ابتری کا شکار ہے تو سونے میں سرمایہ کاری سب سے محفوظ سمجھی جا رہی ہے، امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی۔ پاکستان میں سونے کی خرید و فروخت سے متعلق کوئی مرکزی نظام نہیں جس کی بنیاد پر اس کی سالانہ خرید و فروخت، اس کے اعداد و شمار جمع کیے جا سکے، تو کیونکہ پیپر لیس ساری انڈسٹری ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اس کی۔ سونے کے شعبے سے برحال جو ماہرین ہیں اس کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سونے کی سالانہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ 4 ٹن کے لگ بھگ ہے، 4 ٹن سالانہ 4 ٹن کی جو ڈیمانڈ ہے، اس میں سونے کی تجارت سے لے کے شادی بیاہ کے لیے جو سونے کی خریداری ہے وہ برحال شامل ہے۔ پاکستان میں سونے کی درآمد سے متعلق ان ماہرین کا کہنا ہے کہ سونا درآمد کرنے کے لیے مرکزی بینک کی شرائط اور دوسری ریگولیٹری جو ہے ضروریات سخت ہیں، اور اس لیے اسے آفیشیل چینل سے جو ہے نا سونا کم آتا ہے، لوگ دوسرے ذرائع سے جو ہے اسے لاتے ہیں۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں موجودہ مالی سال کے پہلے 6 مہینوں میں 277 کلو گرام سونا درآمد کیا گیا، صرف 277 کلو گرام۔ اگر آپ سونے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ اور چین کی جو پالیسیاں ان پر نظر رکھیں، انگلینڈ کی پالیسیاں، یورپی یونین کی پالیسیاں۔ سونے کی قیمت میں جو حالیہ اضافہ یہ پاکستان میں صرف نہیں ہے بلکہ عالمی حالات سے جڑا ہوا ہے۔ اگر امریکہ سمیت دیگر ممالک کے بینکوں نے سونا بیچنا شروع کر دیا تو سونے کی قیمت ایک دم کم ہو جائے گی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ برحال اس ویڈیو میں اتنے ہی دوستو، اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔